السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ تالیہ گرفتار ہو جاتی ہے اور فاتح کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں اس سے کیسے ملوں۔ اس کو وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی انتظام کرتا ہوں اس سے ملنے کا۔ اب ادھر پولیس اسٹیشن میں تالیہ کو جو ہے نا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب اسی روم میں جس میں مطلب انویسٹیگیشن کرتے ہیں بٹھایا ہوتا ہے شیشے کی دیوار کے پاس۔ کمشنر اس کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اب آپ کی پٹی کر دی گئی ہے، آئی ہوپ آپ اپنے آپ کو بیٹر فیل کر رہی ہوں گی۔ تالیہ ایک دم سے اوپر چمکتے ہوئے تیز بلب کی روشنی کو دیکھ کے نا آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتی ہے اور چپ کر جاتی ہے۔ کہتا آپ روشنی کو ایسے کو دیکھ رہی ہیں؟ کہتی شاید مجھے روشنی کا فوبیا ہو گیا۔ کہتا کیا مطلب؟ کہتا ویسے آپ کے وکیل کا بھی فون آ گیا ہے کہ اس کا پیغام ہے کہ آپ کچھ نہ پیغام دیں، کوئی بھی بات نہ کریں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ 6 سال سے کہاں تھی۔ تالیہ کہتی ہے کہ میں غائب نہیں تھی، مجھے کسی نے نا اغوا کر لیا تھا۔ کہتا اغوا؟ اچھا، آپ کو کس نے اغوا کیا تھا؟ بتائیں مجھے۔ پتہ نہیں، میری آنکھوں پہ پٹی تھی، مجھے ایک کنٹینر کے اندر رکھا گیا تھا۔ اوہ، آپ کو کنٹینر کی شکل یاد ہے؟ یا مطلب جن اغوا کاروں نے آپ کو اغوا کیا ان کی شکل؟ نہیں، سب نے ماسک پہنے تھے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ کہتے آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی؟ کہتی آج میں وہاں سے جب بھاگنے لگی تو تب مجھے چوٹ آ گئی۔ اچھا چلیں، آپ نے اس کنٹینر کو تو دیکھا ہوگا؟ کہتی ہاں شاید دیکھا ہوگا، شاید نیلا یا شاید سرخ، پتہ نہیں، شاید دونوں رنگ تھے۔ اور نمبر پلیٹ کیا تھا؟ نہیں، مجھے اب اتنی جلدی میں نے نمبر پلیٹ نہیں دیکھا، لیکن شاید اینڈ پہ 77 تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گی۔ تو کمشنر جاتے ہوئے کہتا ہے آپ نے کہانی تو اچھی بنائی ہے، کوشش کریں کہ اب ایسا کچھ مل جائے، ورنہ آپ کی کہانی کافی بری ہوگی کہ آپ 6 سال تک قید رہی ہیں اور اغوا ہوئی رہی ہیں۔ ادھر اشد جیسے ہی فاتح کے گھر میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ نا 2 وکیلوں کے ساتھ نا کھڑا ہوتا ہے اور ان کو سن رہا ہوتا ہے، اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ داتوسری آپ نہیں جا سکتے اس سے ملنے کے لیے جیل میں۔ کہتا نہیں، مجھے کسی بھی طریقے سے اس سے ملنا ہے، کوئی انتظام کریں۔ اشر سامنے آتا ہے، اشر اس کہتا ہے آپ کو ابھی بھی اس سے ہمدردی ہے؟ تو فاتح کہتا ہے یہ اس نے نہیں کیا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نے نہیں مارا اسرا کو، تو میری یہ بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ ایسے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لے گی، مجھے اس پہ یقین ہے۔ اشر کہتا ہے یہ آپ کی بھول ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، اس نے میری بہن کو مارا ہے۔ کہتا اچھا، وہی بہن جس کو تم نے نقلی پینٹنگ رکھوا کر بدنام کرنے کی کوشش کی تھی؟ کہتا وہ 6 سال پہلے کی بات ہے، اب مجھے اس کو صرف گرفتار کروا کے نا اس کو سزا دلوانی ہے، اور گرفتار میں کروا چکا ہوں، سزا بھی دلوا دوں گا۔ اتنے میں نا اس کو فاتح کو فون آتا ہے، تو کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، اس کو کیا بتایا اس نے کہ وہ کہاں تھی؟ تو وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ وہ بتاتی ہے کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ کہتا اچھا، اس کا وکیل کون ہے؟ احمد نظام؟ اچھا، احمد نظام کون ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ پھر فاتح فون رکھ دیتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہاں تھی وہ اتنے سال، 6 سال وہ کہاں رہی، وہ اس سے کیوں نہیں ملی؟ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا کیا بدل گیا ہے، کیا وہ صرف راجہ مراد کے پاس واپس رہ گئی تھی؟ لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، کیونکہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے جو جا کر اس سے آسانی سے مل سکے۔ اب ادھر سری پردھانا مطلب اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ نا اس کو کہتے ہیں کہ تالیہ مراد کی جو وکیل ہے نا انہوں نے اس کو چھڑوا لیا ہے۔ کہتا اچھا، یہ چھڑوانے کے لیے تو کافی رقم درکار ہوگی، تو وہ کس نے دی ہے؟ کہتا ہے اینکر ایڈم بن محمد نے، انہوں نے دی ہے کہ وہ انہوں نے تالیہ کی کہانی کے سارے رائٹس خرید لیے ہیں اور وہی ان کو چھڑوا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب چلا جاتا ہے تو وہاں سے اس سے وہ پی ایم ہوتا ہے، اس سے ملنے کے لیے اس وقت کا صدر آتا ہے، جو اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے یہ بل نہیں پاس ہونے دوں گا۔ تو فاتح اس کو کافی طریقے سے سمجھا کے کہتا ہے کہ آپ چپ چاپ اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے نا نوکری کو انجوائے کریں، مجھے میرا کام کرنے دیں، میرے کام میں رکاوٹ نہ بار بار بنے۔ اور یہ چلا جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے، میں تمہارے راستے میں کافی رکاوٹیں کھڑی کروں گا۔ اب احمد نظام اس کو چھڑوا کے نا تالیہ کو گھر لے کے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں گاڑی میں کہتا ہے کہ آپ نے یہ اغوا والی کہانی کیوں پولیس کو بتائی ہے؟ کہتی وہ بہتر تھی، اغوا والی سٹوری بہتر تھی، اب میں جہاں رہی ہوں وہ کسی کو بھی بتاؤں گی تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تو کہتا اب یہ کنٹینر اور باقی سارا کا انتظام کریں، کہاں سے کریں گی؟ کہتی فکر نہ کریں، وقت مجھ پر مہربان رہا ہے، میں ضرور کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ کہتا ہے اٹس فنی، اب آپ کو
پی ایم صاحب سے ملنا ہے؟ کہتی ہاں ملنا ہے مجھے، ایسے میری ضمانت ہوگی، اب میں آزاد ہوں اور ان سے مل بھی لوں گی۔ پھر وہ اس کو ایک نا اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 2 کمروں کا ایک فلیٹ ہے، میں نے آپ کے لیے کرائے پہ لیا ہے، تو آپ تب تک وہیں رہیں جب تک آپ کی نا عدالت سے صحیح طرح سے آپ چھوٹ نہیں جاتے۔ تو وہ جانے لگتا ہے تو اس کو کہتی ہے شکریہ احمد نظام صاحب میری مدد کے لیے۔ کہتا میں یہ سارا آپ سے بل لوں گا۔ کہتی ہاں آپ کو مل جائے گا، بے فکر ہے۔ یہ جیسے ہی اندر داخل ہونے لگتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے ایک نا سوٹ بوٹ میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو کہتا ہے مس چیتالیہ میں سری پردھانا سے آیا ہوں۔ سری پردھانا پی ایم کے آفس کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس کو کہتا آپ کی پی ایم کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتی ہے ابھی؟ کہتا ہے نہیں کل صبح۔ تالیہ پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اس نوجوان کو دیکھ کے پوچھتی ہے، وہ اس کو اپنا نام بتاتا ہے سریش۔ اچھا اپنے پردھان منتری سے کہو تالیہ مراد اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ وہ بڑا حیران ہو کے دیکھتا اس کو کہ یہ پردھان منتری کو منع کر رہی ہے۔ کہتا ہے آپ انکار کی کیا وجہ بتائیں میں ان کو جا کے؟ کہتے ان سے جا کے کہو کہ وہ مجھ سے حوالات میں ملنے کیوں نہیں ہے، اس لیے میں نہیں ان سے ملنے کے لیے آ سکتی۔ تو ایسے ہی جا کے نا اس کو تالیہ کی ساری باتیں اس کو بتا دیتا ہے، تو فاتح ایک دم سے مسکرا پڑتا ہے۔ کہتا اچھا تو اس نے کیا کہا؟ کہتا سر اس نے آگے سے مجھے دیکھ کے کہا کہ میں تو آئی تھی نا جب وہ قید میں تھا ملنے کے لیے۔ سر آپ قید بھی ہوئے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکراتا ہے، کہتا ہاں وہ آئی تھی، لیکن اس دور میں اور اس دور میں بہت فرق ہے۔ یہ وہ باتیں اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیم ڈیموکریسی، اس نے کل کا وقت کینسل کیا ہے نا، تم اس کو پرسوں کا وقت دے دو۔ تو سر پرسوں کا وقت؟ کہتا فاتح ایک دم سے اس کو گھورتا کہتا ہے تمہیں کہا ہے نا، اس نے ملنے سے انکار نہیں کیا، اس نے تمہارا نام کیوں پوچھا؟ تاکہ تم جب دوبارہ اس کو وقت دینے کے لیے فون کرو تو اس کو پتہ ہو کہ تم کون ہو۔ اس لیے اس نے کل صبح اس کو کوئی کام ہوگا، اس لیے اس نے منع کر دیا، وہ پرسوں ضرور مجھ سے ملے ہوگی۔ تو وہ باہر آتا ہے اور باہر میں آ کے نا پھر تالیہ کو فون کرتا ہے۔ کہتا آپ کو پرسوں کا ٹائم دیا گیا ہے، تو آگے سے غصے میں کہتی مجھے پرسوں بھی نہیں ملنا۔ کہتا پرسوں آپ کی ملاقات پی ایم سے پکی ہے۔ تو یہ کہہ کے نا وہ فون بند کر دیتا ہے۔ تالیہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے وہ ابھی تک مجھے جانتے ہیں کہ میں پتا تھا میں کیسے مانوں گی۔ ادھر وان فاتح جو نا اپنی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اپنی رہائش گاہ میں، اشر اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیوں چھڑوانے کی کوشش کریں یا آپ اس کے خلاف کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے میں اس کا بیٹا سکندر بھی آ جاتا ہے جو کہ اب 15 سال کا ہو چکا ہے۔ وہ بھی اس کو باپ سے لڑتا ہے کہ آپ نے میری ماں کے قاتل کو کیوں چھڑوانا چاہتے ہیں؟ فاتح کہتا ہے اس نے تمہاری ماں کو نہیں مارا۔ تو وہ کافی اس کو سمجھاتا ہے، لیکن نا اس کا بیٹا جو ہے نا اس سے جھگڑ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اشر کو دیکھ کے کہتا ہے یہ سب کچھ تم نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے۔ کہتا ہے وہ اس کی ماں تھی، اب اپنی ماں کے بارے میں بھی نہیں وہ بول سکتا۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ میشا آتی ہے اور جولیانا کی ٹیچر جو ہوتی ہے وہ آ کے نا اس کے بیٹھتی ہے، تو وہ بڑی تھوڑی پریشان ہوتی ہے۔ تو جولیانا کہتی ہے آپ اپنا مسئلہ ڈیڈ کو بتائیں نا۔ کہتی نہیں داتو سر پہلے ہی بہت مصروف ہے، میں نہیں ان کو بتاؤں گی۔ فاتح پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ میشا کو نا وہ بتاتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو تالیہ مراد ہے نا اس نے میری ماما کو نہیں مارا۔ کہتی آپ کو کیسے پتہ بیٹا کہ آپ کی ماما کو اس نے نہیں مارا؟ کیونکہ جو کیک وہ بیچتی تھی نا وہ سادے ہوتے تھے، ان کے اوپر بعد میں زہر چھڑکا جاتا تھا۔ تب میں چھوٹی تھی، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کون، لیکن اب مجھے سمجھ میں آتا ہے جیسے یہ میری ماما نے خود کیا ہے۔ 2 سال پہلے یہ بات میں نے بابا کو بتا دی تھی۔ اچھا داتو سری کو پتہ ہے کہ تالیہ مراد بے قصور ہے، تو وہ بتاتے کیوں نہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ ایتی پتہ نہیں۔ ادھر احمد نظام جو ہوتا ہے نا اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے تالیہ اور ایڈم بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایڈم اس کو دیکھ کے کہتا ہے یہ آپ کو چوٹ کیسے آئی؟ کہتی چھوڑو اس بات کو، بس میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں نصرہ نے اپنے آپ کو خود مارا ہے، اس نے خودکشی کی ہے۔ کہتا لیکن یہ بہت مشکل ہے ہمیں ثابت کرنا۔ کہتا کیک میں مصر میں تھی جب آرڈر ہوئے ہیں۔ کہتا وہ آپ کے کارڈ سے کہیں سے بھی آرڈر ہو سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتی تم پتہ کر سکتے ہو کہ جہاں سے جس بیکری سے کیک آرڈر ہوئے ہیں کون میرے کارڈ سے کرتا رہا ہے آرڈر؟ کہتا ہاں دیکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن وہ بیکری بند ہو چکی ہے، اب دیکھنا پڑے گا۔ 6 سال گزر چکے ہیں، 6 سال میں بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو باتیں سناتے اٹھتی ہے، کہتی تم مجھ سے لگتا ہے کسی بات پہ ناراض ہو ایڈم، جو مجھے اسے کہتا مس مراد میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ کہتی میں نے تمہارا ایک نقصان کر دیا۔ ایڈم پوچھتا ہے کون سا نقصان؟ وہ کہتی ہے تمہاری وجہ سے میری وجہ سے تمہارے چوزے کھوئے تھے نا۔ کہتا ہے ایک تو آپ بہت پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ یہ کہہ کے نا وہ دونوں وہاں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بازار میں بھی جا کے اس چیز کے بارے میں پتہ لگوانا ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا آخر کار، جہاں سے آس پاس سے پتہ لگواتے ہیں کہ کہاں سے آرڈر کیے جا سکتے ہیں کیک۔
اب پھر وہ ادھر مسز میشا جو ہوتی ہے نا وہ اس کو فاتح کے پاس اس کے ملنے کے لیے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ سر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، جولیانا نے مجھے بتایا ہے کہ کیک میں کیا زہر بعد میں ڈالا جاتا ہے۔ فاتح کہتا ہے یہ بات میں جانتا ہوں، آپ پلیز جولیانا کے ساتھ کوئی گیم نہ کھیلیں، چھوڑ دیں اس کو، وہ بچی ہے، اگر اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس سے بڑے عجیب عجیب سوال پوچھے جائیں گے، میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو، مجھے اپنی بیٹی کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور تالیہ مراد کی جہاں تک بات ہے وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ کر لے گی اپنے آپ کو بے قصور ثابت، اگر کچھ بھی کرنا پڑا میں خود ہی کر لوں گا، لیکن جولیانا کا نام نہیں آنا چاہیے، آپ اس بات کو یہیں چھوڑ دیں۔ پھر وہ یہ نا کہہ کے چل کہتا اب آپ جا سکتی ہیں۔ ادھر نا وہ دونوں بازار میں سارا پتہ لگاتے ہیں لیکن کچھ نہیں پتہ چلتا، تو ایڈم کو کہتی ہے اچھا چلو چھوڑو، تمہیں ایک اس مسز میشا کی گیلری کا انوائٹ آیا نا، چلو ہمیں وہاں جانا ہے۔ کہتا آپ وہاں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کہتی وہیں تو میں وان فاتح اور تم سے پہلی بار ملی تھی۔ کہتا اچھا آپ ہم سے وہاں پہ پہلی بار ملی تھی، چلے چلتے ہیں، تو آپ وہاں ان سے ملنے جانا چاہتی ہیں؟ کہتی ہاں وہ وہیں تو مجھے ملے تھے۔ اب ادھر آرٹ گیلری میں جیسے ہی نمائش شروع ہوتی ہے تو میشا سب کو خوش آمدید کہہ رہی ہوتی ہے، ابھی فاتح نہیں آیا تھا لیکن فاتح ایڈم اور تالیہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایڈم کو دیکھ کے وہ بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ ایڈم کی شاید فین ہوتی ہے، اور کہتی میں آپ کی ساری بکس پڑھتی ہوں، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، آپ بہت اچھے اینکر ہیں۔ کہتا مجھے کچھ نہیں یاد، کیا میں آپ سے پہلے مل چکا ہوں؟ کہتی نہیں میں آپ سے کبھی پہلے نہیں ملی۔ پھر وہ تالیہ سے ملتی ہے اور تالیہ کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے، تو تالیہ اس سے کہتی میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ تو ایڈم اس کو حیران ہو کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے سوچتا ہے کہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ اس کو جانتی ہے۔ پھر وہ اس کی پینٹنگ کی نا نمائش دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں وہاں پہ سارے نا مطلب سیکیورٹی آ جاتی ہے کیونکہ فاتح آ جاتا ہے، فاتح دوسرے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے، تو تالیہ اس کو دور کھڑی دیکھ ہی رہی ہوتی ہے، تو اشر اس کے پاس آتا ہے۔ اشر اس کو کہتے ہیں تمہاری اتنی جرت، تم یہاں آ گئی ہو میری بہن کو مار کر؟ کہتی آپ کو وہ جو چوٹ لگی ہے آپ کی چوٹ تو ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب؟ کہتی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ایک منٹ، تم نے اغوا کاروں کا نام لیا تو تم مجھے اغوا کار بنانا چاہتی ہو؟ کہتی ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ یہی کر دوں۔ تو وہ فٹافٹ جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے کہ اس کو نا ایک سرنج کا نشان ہوتا ہے، اور وہاں سے اس کو سمجھ آتی ہے جب اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا تو اس نے میرا خون نکالا تھا، کیوں؟ ادھر پولیس اسٹیشن میں نا پولیس والوں کو ایک ایسا کنٹینر مل جاتا ہے جیسا تالیہ نے بتایا ہوتا ہے، تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کیا وہ سچ میں سچ کہہ رہی تھی کہ وہ اغوا ہوئی تھی۔ اب ایڈم جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اغوا میں اس کو پھنسانا چاہتی ہیں اشر کو، وہیں گیلری میں؟ کہتی ہاں اب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کہتا لیکن یہ سارے ثبوت آپ پلانٹ کیسے کریں گے؟ کہتے تم دیکھتی جاؤ کیسے ہوگا یہ سب۔ ابھی وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے نا اس کو فاتح بلاتا ہے، تالیہ، وہ اس کی آواز پہ نا رک کے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ فاتح اپنے سارے گارڈز کو تھوڑا پیچھے کر دیتا ہے، اس کو پوچھتا ہے کہ تالیہ کیسی ہو؟ وہ بہت خوش ہو کے اس سے بات کرتا ہے اور بہت اچھے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ 6 سال یا 6 دن درمیان میں وقت کے سارے حساب کتاب غائب ہو گئے تھے، وہ اس کے سوال کا جواب دیتی ہے، اچھی ہوں، وقت میرے ساتھ بہت مہربان رہا ہے، اور آپ؟ میں ٹھیک ہوں تالیہ، بہت سو سے بہتر ہوں۔ وہ مسکرا کے شانے اچکاتا ہے، وہ اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا ہوتا کیونکہ وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، ظاہر وہ اس کو اتنے پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر بعد مجھے ملی ہے، کہاں تھی، کوئی گلا نہیں کرتا نہ کوئی سوال کرتا ہے۔ ایڈم وہاں سے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب وہ دونوں اس کو کہتا ہے لانگ ٹائم، وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے، کہتی ہاں اچھا آپ کے لیے ہوگا لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے لیے کچھ دن نہیں گزرے ہیں۔ اچھا تمہیں یہ جگہ یاد ہے؟ کہتی ہاں یاد ہے، ہم سب یہیں تو پہلی بار ملے تھے۔ کہتی آپ کو یاد ہے کہ ہم یہاں ملے تھے؟ کہتی ہاں میں کل صبح تمہارا انتظار کروں گا، آؤ گی نا؟ تو تالیہ سر ہلا دیتی ہے کہ کیسے انکار کر سکتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ایڈم اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آپ کی پی ایم کے ساتھ تصویریں کافی مشہور ہو جائیں گی، اب یا تو یہ آپ کو زیادہ بدنام کریں گی یا آپ کے اچھا بھی کر سکتی ہیں۔ کہتی واٹ ایور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب وہ یہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے دن نا وہ جیسے ہی اٹھتی ہے تو وہ جاتی ہے اس کے آفس میں، فاتح کے آفس میں۔ وہ پہلی دفعہ وہاں پہ آتی ہے کیونکہ سری پردھانا جو ہوتا ہے نا بہت بڑی محل کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ ایسے چل رہی ہوتی ہے، سارے لوگ بڑے حیران ہو رہتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والا ہر ایک بڑے حیران ہو کے اس جگہ کو دیکھتا ہے، لیکن یہ لڑکی ایک ایسی ہے جو ایسے چل رہی ہے جیسے یہ ان چیزوں کی عادی ہے۔ پھر وہ وہاں سے نا چلنا شروع کر دیتی ہے
اور اس کو فاتح کے دفتر میں پہنچایا جاتا ہے. فاتح اس کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے لیے چائے بناتا ہے. تم کیسی ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھتا ہے. کہتی میرا خیال تھا آپ پوچھیں گے کہ تم کہاں تھی. کہتا کیا مجھے پوچھنا چاہیے؟ کہتی ہاں شاید. آپ کو جواب مانگنا چاہیے کہ میں آپ کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی. کیا میں اپنے باپ کے پاس رک گئی تھی؟ آپ کو اور ایڈم کے ساتھ میں نے کوئی گیم تو نہیں کھیلا تھا؟ کہتا نہیں، پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں یہ سوال پوچھوں گا، لیکن کل جب میں تم سے ملا تو مجھے لگا کہ شاید نہیں بھیجنا چاہیے. وہ چابی بہت عجیب تھی. ایڈم تمہیں پیچھے پکارا تھا، میں نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک سیاہ دیوار تھی. نہ کوئی آگے دریا تھا نہ کوئی بارش. پتہ نہیں کیا تھا، لیکن بس ہم نے جب وہاں پہ وہ دروازہ کھولا تو ہم جوانکر اسٹریٹ پر تھے. تم ہمارے ساتھ نہیں تھی اور میں زخمی تھا. بعد میں مجھے ہوش ہاسپٹل میں آیا. میں نے جب ٹھیک ہوا تو میں نے ایڈم سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ میں ہی مجھ سے ملنا چاہتا تھا. وہ آگے سے پوچھتی آپ نے استعفیٰ واپس لے لیا؟ کہتا ہاں، پہلے میں تمہاری وجہ سے کافی دیر تک پریشان رہا، لیکن پھر میں نے استعفیٰ لے لیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ، اگر میں نہیں جا کے کچھ بنوں گا تو لوگ میری کرسی کو کھینچ لیں گے. تب مجھے تم سے بہت ناراض تھا. ہر روز سوچتا تھا کہ تم کہاں چلی گئی ہو، کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ واپس آئی. کیا تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا؟ کیوں نہیں آئی؟ یا تمہارے پاپا نے تمہیں روک لیا؟ میں یہی سوچتا رہا اتنے سالوں سے، لیکن اب مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ بات تو کچھ ہو رہی ہے. اب تم بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تالیہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں، میں خوش ہوں. کیا آپ کو یقین آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اب کہتا ہاں میں سننا چاہوں گا، بتاؤ. کہتی وقت نے میرے ساتھ چال چلی. میں صرف 6 سیکنڈ کے لیٹ دروازے میں داخل ہوئی اور جب باہر نکلی تو 6 سال گزر چکے تھے. کہتا وہ بہت حیران ہوتا ہے. سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم صرف دروازے میں پھنسی رہ گئی ہو اور 6 سیکنڈ میں 6 سال گزر گئے؟ کہتی ہاں، وقت تو آپ کا گزرا ہے لیکن میرا تو وہیں کا وہیں ہے. اس لیے مجھے آپ سے مل کے وہ اتنی خوشی محسوس نہیں ہو رہی کہ شاید کیونکہ میرے لیے تو 6 پل ہی گزرے ہیں نا، آپ لوگوں کے لیے 6 سال تھے. ایسا وہ جانے لگتی ہے. پھر اس کو ایک دم سے نا غصے میں کہتی ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں. کہتی کیوں؟ کہتے بس پتہ نہیں کیوں میں آپ سے نا ملنا نہیں چاہتی. مجھے نا بے گناہی اپنی ثابت کرنی ہے. میرے پاس ٹرائل نہیں ہے اور وہ مجھے نہیں پتہ میں اتنے دیر میں آپ کو کتنا مس کر سکتی ہوں. آپ نے کیا ہو، میں نے نہیں کیا ہوگا. وہ ایک دم سے اٹھ کے جانے لگتی ہے اور اس کو کہتی ہے آپ کو یہ عہدہ پا کے کیسا لگ رہا ہے؟ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ داتو سری، نہ تو آنکو، نہ یانگ دی حرمت، کچھ نہیں کہنے والے. کہتا میں مائنڈ نہیں کروں گا. پھر وہ چلا جاتا ہے. کیا دوبارہ ملو گی؟ کہتی ہاں دیکھوں گی. اس کے بعد وہ باہر آ جاتی ہے. وہ اس سے ویسے ہی بات کرتا ہے لیکن وہ اس کو پتہ نہیں اچھے طریقے سے بات نہیں کر پاتی فاتح سے. باہر آتی ہے تو اشر اس کو دیکھ کے کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہتی مجھے پردھان منتری نے بلایا تھا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ اب آپ اپنے خلاف کیا کر سکتے ہیں یا میرے خلاف کیا کریں گے؟ اچھا تم جانتی ہو میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا. اس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اسرا کو نہیں مارا، تو مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں؟ تو اشر ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے. لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیک تو تمہارے نام سے آتے رہے تھے. کہتی جو مرضی ہو. ویسے آپ کو اسرا کی وصیت یاد ہے؟ عطا کون سی وصیت؟ وہ نواردات؟ وہ تو ہمارے یہاں میں لے لوں گا کلیم کر کے. کہتی آپ کو یہ نہیں پتہ 6 سال میں آپ کلیم کر سکتے تھے، 6 سال کے بعد آپ کلیم بنتا ہی نہیں. 6 سال کے بعد وہ سارا کچھ میرا ہو چکا ہے اور وہ اتنی قیمتی ہو چکے ہیں 6 سال میں کہ میں اب بہت امیر ہو چکی ہوں. اشر کہتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا، میں ابھی کلیم کر کے واپس لیں. کہتی جائیں جو مرضی کرے، اب مجھے میرا خزانہ مل گیا ہے. اب اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ وقت کیوں تالیہ پہ مہربان تھا. 6 سال میں اسرا نے جو اس کے لیے کچھ نوادات چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ اپنے قتل کے الزام میں جو پھنسایا اچھی طرح سے پھنسا سکے، وہ اس کو تالیہ کو مل چکے ہیں اور وہ ان کو بیچ کے کافی امیر ہو چکی ہے. ادھر وہ ایڈم کو پھر بعد میں ملواتی ہے. جھیل کے کنارے دونوں بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں مجھے آپ کا ٹیکسٹ ملا تھا کہ آپ کو کوئی خزانہ ملا ہے. کہتی ہاں، مجھے وہ جو نوادات ملے تھے میں نے بیچ دی اور میں بہت امیر ہو گئی کیونکہ میں ان کو حفاظت تو کر نہیں سکتی تھی. اب اشر محمود کو اس بارے میں پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا. کہتا چلو آپ کو خزانہ مل گیا، آپ نے ویسے ساری زندگی شاید خزانے کے پیچھے ہی گزاری ہے. کہتی 1 منٹ، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا، تم بار بار ایسے ہی بولتے ہو. کہتا کیسا نقصان؟ کہتی تمہارے چوزے تو کھوئے نہیں. کہتا او پلیز آپ کی وجہ سے میرے کوئی چوزے نہیں مرے تھے. ایتی 1 منٹ، یہی بات تو میں کہنا چاہتی ہوں. میں نے کب کہا کہ چوزے مر گئے تھے؟ میں تو کھونے کی بات کرتی ہوں. تو ایک دم سے رک جاتا ہے ایڈم. ایتی تم بس کر دو اپنی ایکٹنگ ایڈم،
بہت ہوگی اداکاری، تمہیں سب کچھ یاد ہے، تم میرے سامنے اس دن کی اداکاری کر رہے ہو نا. ایڈم غصے میں اٹھ کے آ جاتا ہے، تو اٹھ کے نا دوسری سائڈ پہ جا کے نا سمندر کے کنارے ٹہلنا شروع کر دیتا ہے. تالیہ گھڑی دیکھتی ہے، پورے 10 منٹ کے بعد یہ خود ہی واپس آیا جائے گا، 6 سال ہوں یا 6 دن. تالیہ مراد ایڈم ان کے محمد کے ہر انداز سے واقف تھی. یہ سارے کون گیمز ایڈم کو اسی نے سکھائے تھے. اب اپنے استاد کو کون مات دے سکتا ہے بھلا. اب وان فاتح کی نا رہائش گاہ پہ وہ جو ہوتی ہے نا مسز میشا کو لایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہسبینڈ نے کہیں اس پہ حملہ کروایا ہوتا ہے، تو وہ اس کی رہائش گاہ کے اندر آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ تب تک یہیں رہ سکتی ہیں جب تک آپ کی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا. تو وہ بہت شکریہ ادا کرتی ہے، جولیانا کا بھی اور فاتح کا بھی. اب تالیہ جب 10 منٹ پورے ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آپ کیسے جانتی تھی کہ مجھے سب کچھ یاد ہے میں آپ سے ناراض تھا، اس لیے میں نے وہیں سوچ لیا تھا قدیم علاقہ میں کہ میں جب بھی واپس جاؤں گا تو میں اپنی یاداشت کھو جانے کا ناٹک کروں گا. کہتی اچھا ناٹک تھا لیکن اتنا بھی اچھا نہیں تھا. کہتا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں رہی تھی اتنی دیر. پھر وہی بات وہ بھی اس کو بتاتی ہے، ایڈم کو بھی، کہ میں دروازے میں ہی پھنس گئی تھی. یہی بات میں نے فاتح صاحب کو بھی بتائی ہے. کہتا آپ جھوٹ بول رہی ہیں. کہتی مجھے کیا جھوٹ بولنے کا شوق ہے، میں پھنس گئی تھی نا، لیکن اچھا ہوا نا، اس نے میرے 6 سال گزار دیے، 6 سال میں مجھے میرا خزانہ مل گیا. کہتا ہاں اس وقت تو پھر آپ کافی امیر ہیں. کہتی ہاں امیر ہیں، امیر تو میں ہوں. کہتی تم نے ناٹک کیوں کیا. کہتا بس میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی وجہ سے لوگ مجھے پریشان کریں، کیونکہ جب آپ واپس ہی نہیں آئی تو میں ہر ایک کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اچھا ہے نا، جتنے بھی سارے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے مجھے مارنے کے لیے، ان لوگوں نے بھی میری جان چھوڑ دی، کیونکہ اب وہ مجھ سے کیوں کرنا چاہتے تھے برا. کہتا 1 منٹ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مسز میشا کو کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو جانتی ہیں. اچھا تم اس سے مل سکے ہو، تم نے اس کو غور سے نہیں دیکھا، وہ بالکل میرے جیسی، اس کو میرے جیسی بنا کے فاتح کی زندگی میں شامل کیا گیا ہے. پتہ کیا مطلب. کہتی جب تم مجھ سے 6 سال 7 سال پہلے ملے تھے تو کیا میں ایسی نہیں دکھتی تھی، بالکل اسی کی طرح کپڑے پہنتی تھی، اسی کی طرح رہتی تھی. ایڈم کہتا ہاں یہ تو میں نے نوٹس ہی نہیں کیا. کہتی وہ کچھ ایسا کرنے آئی ہے، شاید وہ فاتح کی زندگی کچھ برباد کرنے آئی ہے، تو ہمیں ان کو بچانا ہے. وقت نے میرے 6 سال چھین لیے ہیں، لیکن میں فاتح کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی. میں اس عورت کو اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی ایسا ہے جس نے اس کو میرے جیسی بنا کے دیا. تم نے اس کی پینٹنگ نہیں دیکھی تھی، اس کی پینٹنگ اور اس کی ساری پکچر میں کالا گھوڑا تھا، اور کالا گھوڑا فاتح کا تھا، وہ بھی قدیم علاقہ میں. وہ کیسے جانتی ہے کہ ہم قدیم علاقہ میں بھی گئے ہیں اور آگے بھی گئے ہیں. اور ایڈم کہتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے. کہتی ایک تو میری بے گناہی ثابت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ فاتح کو بھی اس سے بلانا ہے، کیونکہ وہ جو بھی کرنے آئی ہے وہ اس میں اس نے اپنی تیزی لا دی ہوگی، اور وہ ضرور ان کے پاس رہ کے کچھ نہ کچھ برا کرے گی. اب ہمیں کچھ دونوں ایسا کرنا ہے کہ جو میری بے گناہی بھی ثابت کرے اور فاتح کو بھی اس عورت سے محفوظ کرنا ہے. جو ہمیں کرنا آتا ہے اس سے ہماری جان بچائی جا سکتی ہے ہمیشہ. پھر وہ دونوں کافی کے گھونٹ پیتے ہیں اور کہتی چلو اب میرے پاس پلان ہے، اور ہمیشہ میرے پاس پلان ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے. تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم. امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی. وقت مہربان ختم ہو گیا. اب اس کا آخری پارٹ سفید گھوڑے والی شہزادی ہے. اب یہ فائنل ہے، لیکن اس کو بھی مجھے سفید گھوڑے والی کو بھی شاید دو میں کنورٹ کرنا پڑے، کیونکہ آپ کو اگر اینڈ سمجھانا ہے تو سمجھانے کے لیے اس کو 2 حصوں میں ہی کرنا پڑے گا. تو میں کوشش کروں گی کہ وہ 2 حصوں میں ہی کہو، 3 میں نہ چلا جائے. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.